آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک ایسے سیگمنٹ سے جو کہ ہمیں جگانے کے لیے، ویسے تو ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم ایسی باتیں کرتے رہیں، ایسے موضوعات کم سے کم رمضان میں تو جاگیں، رمضان میں تو جاگنے کی کوشش کر ہی لیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سارا سال کیا ہوتے ہیں۔ آپ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، باقی لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی بات کر لیتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں پورا سال کیا ہوتا ہوں یا رمضان میں کیا ہوتا ہوں، لیکن رمضان میں ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ سیکھ لیں اور کچھ سیکھ کر اپنی زندگی میں اس پر عمل کر لیں۔ دیکھیں، جب تک انسان کو اس کا ضمیر لعنت ملامت کرتا رہے یا کہتا رہے کہ دیکھ تو نے یہ بات غلط کی، تو نے یہ کام غلط کیا، تب تک آپ زندہ ہیں، آپ جاگ رہے ہیں۔ اگر جس دن ضمیر سے آپ کو اندر سے آواز نہ آئی، کوئی گناہ آپ نے کیا، کوئی غلط کام جھوٹ بولا اور آپ کو آواز نہ آئی، آپ کو لگا یہ تو ٹھیک ہے، اس دن ٹینشن کی گھڑی ہوگی آپ کے لیے۔ ادروائز میرے لیے تو پھر ٹینشن کی گھڑی ہے ہی نا۔ اکثر اوقات لگتا ہے کہ نہیں، اب تو ضمیر بھی جو ہے وہ شاید سو گیا ہے۔ اپنی بات کر لیں، میں اور کسی کی تو بات کرنی ہی نہیں ہے نا۔ ہمارا تو یہ معاملہ صرف یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ اچھا، لیکن میں تو لوگوں کو پوزیٹیو نوٹ پہ چھوڑنا چاہ رہی تھی کہ بھئی اگر آپ کو آواز آتی ہے اندر سے کہ بھئی یہ شاید غلط ہو گیا، نشانی ہے یہ، تو یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک مہر نہیں لگائی۔ وہ کسی کا ایک جملہ تھا، وہ میں نے کہیں پڑھا، انہوں نے کہا کہ دل جو ہے نا وہ سب سے بڑا مفتی ہے۔ ہاں، فوراً فتویٰ لگاتا ہے، وہ فوراً بتا دیتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، جو آپ نے کیا یہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ تو اس دل کی آواز کو سنیں اور اس دل کو اللہ سے جوڑیں۔ جب آپ اس کو جوڑ دیں گے تو پھر وہ صحیح راستے پر آپ کو بالکل، دل کا فتویٰ سب سے پہلے آتا ہے آپ پہ، دل کا فتویٰ سب سے پہلے ہے، بالکل۔ اب جب سیکھنا ہوتا ہے تو سیکھنے کے لیے ہم چاہتے ہیں ہمارا جو سیگمنٹ ہے ستاروں کی مانند۔ آج ایک ایسے صحابی کا قصہ آپ کو میں سناتا ہوں جن کا نام تو سامنے نہیں آتا، لیکن وہ جو واقعہ ہے وہ ایسا ہے کہ بس اگر دل دہل جاتا ہے اس واقعے کو سن کر۔ یہ ایک ایسے صحابی تھے جو کہ ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اکثر حاضر ہوا کرتے تھے، اور جس طریقے سے عام صحابی گفتگو کر رہے ہوتے تھے، بول چال کر رہے ہوتے تھے، ہنستے تھے، نارمل جو بات چیت ہوتی تھی ویسے ہی ہوتے تھے، لیکن کبھی کبھار بلکہ اکثر اوقات وہ دیکھتے تھے باقی صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کہ یہ جو صحابی تھے یہ رونا شروع کر دیتے تھے۔ اچھا، اور روتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ روتے روتے ہچکیاں بن جاتی تھی اور آخر میں روتے روتے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اب صحابہ ظاہر ہے پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کس وجہ سے یہ جو ہمارا ساتھی ہے یہ اتنا روتا ہے اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو الگ کر کے اور ان سے پوچھا، دریافت فرمایا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں آپ اس قدر روتے ہیں اور پھر یہ حالت ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے سب سے بڑے کانفیڈنٹ تو وہی تھے صحابیوں کے۔ بالکل بالکل۔ اب ان صحابی نے کہا کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو میرے دل پر بہت بڑا بوجھ ہے، اور اگر آپ نہ پوچھتے تو میں اس واقعے کو زبان پر لا بھی نہیں سکتا ہوں، اتنا مشکل ہے میرے لیے آپ کو بتانا، لیکن چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو میں بتاتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ ایمان لانے سے پہلے میری ایک بیٹی تھی۔ اچھا، اور جیسا کہ عرب کے کچھ قبائل کے اندر یہ معاملہ تھا کہ وہ بیٹیوں کو اپنے لیے بہت برا سمجھتے تھے اور بیٹیوں کو اپنے لیے ذلت کا باعث سمجھتے تھے، دفنا دیتے تھے، اور دفنا دیتے تھے زندہ۔ تو میں اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور جو میری بیٹی تھی جب وہ پیدا ہوئی تو میں بھی یہی سوچتا تھا کہ یہ اللہ اکبر، کہ یہ کیا میرے اوپر کیا بوجھ آ گیا ہے، میرے اوپر کس قدر ذلت آ گئی ہے کہ اب یہ بیٹی میرے گھر میں ہے، اور میں چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے اس سے نجات پاؤں۔ اور میں بس سوچتا رہتا تھا، اور بس یہ ایک ذلت والا معاملہ جو ہے نا وہ میرے اوپر طاری ہوتا رہتا تھا، اور میں کوشش کرتا تھا کہ کیا کروں میں، کس طریقے سے میں اس سے نجات پاؤں۔ اب وہ دل میں محبت بھی تھی، اللہ نے ظاہر ہے اولاد کی محبت تو ڈالی ہے، اور وہ محبت بھی ہے لیکن کلچر بھی ہے، جو آپ کا معاشرہ ہے وہ پریشر دے رہا ہے کہ یہ کیا تم نے اپنے گھر میں ایک ذلت رکھی ہوئی ہے۔ اور میں اس معاشرے میں اور اپنے دل میں ہمیشہ ایک کشمکش محسوس کرتا تھا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ تو میں کافی عرصے تک تو اس مرحلے سے باز رہا کہ میں اپنی بیٹی کو وہ زندہ دفن کر دوں، درگور کر دوں، اور ایسے میں وہ بڑی ہوتی گئی۔ اب جب وہ بڑی ہوئی، تھوڑی سی بڑی ہو گئی، اتنا کہ وہ کھیل رہی ہے، اور ظاہر ہے اس کا ایک آپ کی اور جتنی وہ اولاد بڑی ہوتی رہتی ہے آپ کی ریلیشن شپ اور مضبوط ہوتی رہتی ہے اس سے۔ اب جب وہ بڑی ہوئی تو ایک دن بس پھر میں نے یہ طے کیا کہ نہیں، اب میں یہ ذلت اور برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اور میں اس کو اس انجام تک پہنچاؤں گا کہ جیسا ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ ہے، ہمارے قبیلے میں یا ہمارا جو بھی رواج چل رہا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچی کو تیار کرو،
بیوی میری سمجھ گئی کہ معاملہ جو ہے وہ آج ذرا سخت ہو گیا ہے، لیکن وہ بیوی کیا کر سکتی تھی؟ بہرحال اس بیوی نے اس بچی کو تیار کیا، اور وہ تیار کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، اور وہ بچی جو تھی وہ پریشان تھی کہ میری ماں رو کیوں رہی ہے، کیونکہ میرا باپ تو مجھے کہیں باہر گھمانے لے کر جا رہا ہے، کوئی کہیں سیر کرانے لے کر جا رہا ہے، کہیں ہم باہر جا کر کھیلیں گے، کچھ انجوائے کریں گے۔ تو وہ بچی بڑی خوش تھی، اور وہ ماں جو تھی چونکہ اسے معاملے کا پتہ تھا وہ رو رہی تھی، اور وہ جو باپ تھا وہ بھی ایک عجیب کشمکش میں تھا۔ بہرحال بچی تیار ہوئی، باپ جو ہے اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو باہر لے کر نکلا، اور میری بیوی نے میری بیٹی سے کہا اور مجھ سے بھی کہا کہ یہ جو بھروسہ ہے اسے توڑنا مت، کیونکہ ظاہر ہے بیٹی کا بھی اپنے باپ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ ہاں ظاہر ہے۔ بہرحال میں اس کو لے کر باہر جس نکلا، کیفیت میں نکلے تو وہ تو جملہ آیا گیا ہو گیا ہوگا۔ اب میں اسے لے کر نکلا، وہ بچی جو ہے وہ میرے ساتھ کھیل رہی تھی اور خوش تھی، اور میں اسے لے کر جا رہا تھا، اور جاتے جاتے جو ہے وہ ایک کنواں آیا، وہاں پر جو ہے وہ میں نے سوچا کہ بس اب یہ ہے جگہ جہاں پر میں نے اس کو پھینک دینا ہے، اور میں بڑی کوشش کرتا رہا کہ اپنے آپ کو روکوں، لیکن نہ روک پایا، کیونکہ وہ جو ایک غالب آنے والی کیفیت تھی نا اس کلچر کی، اس فیلنگ کی کہ ہاں یہ میرے لیے رحمت نہیں ہے، یہ میرے لیے زحمت ہے، ذلت ہے، اور میں نے اس کو اٹھا کر اس کنویں میں پھینکا، اور وہ پھینکتے ہوئے جب بچی نے مجھے دیکھا تو وہ جو اس کی آنکھیں تھیں اس میں محبت بھی تھی اور پریشانی بھی تھی کہ یہ میرا باپ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ۔ اور اس وقت میری بچی نے کہا کہ بابا میرا بھروسہ مت توڑنا، بھروسہ جو ہے وہ مت توڑو، کچھ اس طرح کی اس نے بات کی۔ وہ جملہ جو اس کی ماں نے کہا تھا وہ اس بچی کے ذہن میں تھا، اور میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اور وہ جا کر اس کنویں میں مر گئی، اور پھر میں واپس آ گیا۔ اور وہ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ اور اس کی جو بات ہے وہ آج بھی میرے ذہن میں گردش کر رہی ہوتی ہے، اور بس جب وہ مجھے یاد آتی ہے تو میں رو رہا ہوتا ہوں، اور بس روتے روتے میری بہت بری حالت ہو جاتی ہے۔ جب یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو وہ بھی رونے لگے، اور وہ رو رہے تھے، اور انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ اگر دین میں داخل ہونے سے پہلے، اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کے گناہوں کی سزا ہوتی تو یہ تھا کہ جس کی سزا میں دیتا۔ اور پھر انہوں نے بار بار یہ بات نصیحت کی کہ اپنی بیٹیوں سے اور عورتوں سے اور اپنی بیویوں سے اچھا سلوک رکھو۔ اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جو کہ ہم سب کو بہت کچھ سکھانے کے لیے بڑا کافی ہے۔ اس میں جو لیسنز ہیں وہ آپ خود نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی گناہ کی سزا دینے کی بات کر دیں تو سوچیں کہ کتنا ان کو کرب سے گزرے ہوں گے، کتنا دکھ ہوا ہوگا ان کو۔ اور وہ بھی اس دور کی کہ جب وہ شخص اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ بات اسپیسیفکلی کہی نا کہ اگر اسلام میں داخل ہونے سے پہلے میں کسی گناہ کی سزا دیتا تو پھر میں اس کی دیتا۔ بالکل، تو پھر تو بہت ہی بڑی چیز ہے کوئی، ظاہر ہے، کیونکہ اس کے علاوہ باقی کوئی گناہ نہیں ہے ایسے جس کے بارے میں انہوں نے اس طرح سے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی۔ لیکن یہ وہ چیز تھی کہ بیٹی کی محبت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کتنی تھی، اور اس واقعے کو سن کر وہ بھی رو رہے تھے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولادوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔